السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ نازعات آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 30 تک۔ اس کے اندر ہونے والی غلطی سے بچیں گے اور صحیح طرح سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فَأَرَاهُ را کو مبھر کے پڑھیں گے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى، فَكَذَّبَ ذال کو نرمی کے ساتھ میں سافٹ کر کے ادا کریں گے۔ وَعَصَى اور صاد کو مبھر کے پڑھیں گے اور کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے۔ ثم ادبر یسعی، ثم میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادبر دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے تو یہاں دال کے اندر قلقلہ کریں گے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ادبر، ٹھیک ہے؟ اد یہ جو ساؤنڈ نکل رہا ہے اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ فحشر فنادى، فحشر حا کو حلق سے نکالنا ہے اور را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ فقال انا ربكم الاعلى، فقال قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ انا اس لفظ کو دھیان کے ساتھ میں سنیے گا۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی انا کا لفظ آتا ہے، صرف انا ہونا چاہیے، نہ انہ ہو نہ انا ہو، کچھ نہیں ہو، صرف انا ہو تو وہاں پر الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس قاعدے کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا قاعدہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر یہ لفظ ہے، تو اس قاعدے کو ان تمام جگہوں پر یاد رکھ کر کے نون کو نہیں کھینچنا ہے، انا پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ربکم الاعلی، اعلیٰ کے لام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، فَأَخَذَهُ اللَّهُ اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ آخرتی خا کو بھی اور را کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لعبرۃ اس با کے اندر قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ لعب اس طرح سے۔ لمن یخشی یہاں نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں یا ہے اور نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اَأَنتُمْ یہاں پر دو حمزہ ہے، دونوں کے ساؤنڈ الگ الگ ہونے چاہیے۔ ام السماء، سماء کے اوپر یہ بڑا مد بنا ہوا ہے، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ 4 سے 5 الف کا مطلب ہوتا ہے 4 سے 5 یا 6 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ رفع سمكها فسواها، رفع را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ یہاں پر غین کو بھی اور طا کو بھی دونوں کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وَأَخْرَجَ یہاں خا کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ضُحَاهَا یہاں ضاد کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ یہاں ضاد کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ تو 30 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے، تجوید کے قاعدے تھے، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ ان قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے پڑھیے یا قاعدوں کے ساتھ پریکٹس کیجیے
इंशाअल्लाह बेहतरीन कुरान करीम पढ़ना सीख जाएंगे। और फिर पढ़ना कैसे है वो भी देख लेते हैं। फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब वअसा ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها। जी आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।